الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے۔ اس کے بعد میری تجویز ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کرے اور کوکند کی فوج کا کاشغر کا رخ کریں۔ یہ مجھے یقین ہے جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچے گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نوعمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دستراز تھے اور اب خلیفہ ولید کے دستراز ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بڑا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کم سن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئی۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کی بجائے غائب درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھیلنے والے بچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کا نقاب الٹنے لگی۔ وہ مکہ کے اس عمر سیدھا مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جرجری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کا گزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ قاسم کے یہ الفاظ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگے، آج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھٹے ہیں، اے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کمسن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا تھا، نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے سوا کچھ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قطبہ بن مسلم بابلی نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو کتبہ کے لیے
کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس، میں سیدھا آپ کے لیے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینے یہاں آئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے میں ایک کا خط ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہے؟ وہ یہاں کیوں نہ آئی؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں، اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا، اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھے تو میں مکتبے اور اس کے بعد سپاہانہ زندگی اس قدر مصروف رہا کہ آپ نے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتبے میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن پہچان نہ سکا۔ تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، آپ بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم تذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی ہوں؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھی، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مان جائیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہے، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہے؟ مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، اس کا حوصلہ اس قدر پست نہیں، تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ان بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں آئی ہیں، ہم ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی، اور حالانکہ حال دے کر میں حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا، وہ ابھی آ جائے گی۔ میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا، اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ ذہن میں کسی کی آہٹ کی زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا تو محمد بن قاسم اپنے گورے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہے؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے
اس کے پایانہ ہیبت سے مرعوب ہو کر ایک طرف پھٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ دکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اسے پھر پہن کر دکھاؤ۔ میں نہیں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر بعد تک ٹکٹی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب بھی جھجکی ہوئی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئی؟ چچا کو تو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ امی جان یہاں ہے۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، کتبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن